تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ رب ذوالجلال مجھ سے اور آپ سے قربانی مانگتے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرو، اپنی خواہشات کو اللہ کے نام پہ قربان کرو، اپنے وقت کو اللہ کے نام پہ قربان کرو، اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرو، اپنے مال کو اللہ کے نام پہ قربان کرو، اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز الحمدللہ ہم نے گزشتہ ایک سال مکمل کیا اور آج ہمارا دوسرا سال مکمل ہوا۔ ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ میں نے 1447 کے اندر کیا حاصل کیا۔ مسلمان آپ اپنی تاریخ کو بھول چکے۔ جب 1 جنوری ہو، اینڈنگ دسمبر ہو، دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ نیا سال، لیکن مسلمان وہ آپ کا نیا سال نہیں ہے، وہ آتش پرستوں کا، مجوس اور یہود اور نصارہ کا نیا سال ہے۔ میرا اور آپ کا سال شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام سے، جس کے بارے میں عام مسلمانوں کو کوئی علم نہیں ہے۔ ایک مہینہ گزرا، دوسرا گزر گیا۔ اکثر مسلمان وہ ہیں، اگر یہ میں کہوں کہ 80% مسلمان وہ ہیں کہ جن کو عربی مہینوں کے نام تک یاد نہیں، تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ مسلمان کوئی بھی تاریخ کسی اور نے ہمیں یاد دلوائی، ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے۔ گوادی کو میراث ہم نے اسلاف سے جو پائی تھی، سوریا نے آسمان سے زمین پہ ہم کو دے مارا۔ وہ جو میراث ہمیں ملی تھی، ہم نے اس کو گوا دیا، اپنے کلچر کو چھوڑ دیا، اپنی تاریخ کو بھول گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں، لیکن پوری دنیا میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، الا ماشاءاللہ، نہ ہونے کے برابر۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گیا۔ تو یکم محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے، اس کی اگر میں فضیلت کو بیان کروں تو وہ الگ چیز ہے، لیکن جس چیز کو میں نے بیان کرنا ہے، اس مہینے کو 4 چاند لگائے۔ یکم محرم الحرام شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، 18 ذی الحجہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، 18 شوال شہادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یکم محرم الحرام شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10 محرم الحرام شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مسلمانوں، اسلامی سال کا آغاز ایک ایسے انسان کی شہادت سے ہوتا ہے جس انسان پہ آسمان کو بھی فخر ہے، زمین کو بھی فخر ہے، ستاروں کو بھی فخر ہے، ہواؤں کو بھی فخر ہے۔ ہاں مسلمان، آگ کو فخر ہے، ہوا کو فخر ہے، دریا کو فخر ہے۔ ایسے
چلتی ہے، جس کی حکومت ہوا پر بھی چلتی ہے، جس کی حکومت آگ پر بھی چلتی ہے، جس کی حکومت دریاؤں پہ بھی چلتی ہے، رب ذوالجلال نے اسلامی سال کے آغاز، اسلامی سال کا آغاز جو کیا ہے اس انسان کی شہادت سے کیا ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی، ربا اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مسلمانوں، یہ عمر کون ہے؟ یہ عمر کون ہے؟ اس لیے فرمایا تمام کے تمام صحابہ یہ مرید رسول ہیں۔ صحابہ مرید رسول ہے۔ مرید کس کو کہتے ہیں؟ ایک پیر ہے، اس کا مرید ہے، پیر کے نقش قدم پر چلنے والا وہ مرید ہے، راہ بتانے والا یہ پیر ہے۔ اور تمام کے تمام صحابہ مرید رسول ہیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہے۔ تمام صحابہ مرید رسول ہے۔ فاروق اعظم مراد رسول ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خود آئے، مراد وہ ہوتی ہے جو مانگ کر لی جائے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خود آئے، مراد وہ ہوتی ہے جو مانگ کر لی جائے۔ بھلے ہی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں جو نمبر ہے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد کائنات کا سب سے بہترین انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بہترین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس امت کا پہلا آدمی جن کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، یا خیر البشر بعد الانبیاء، او نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان۔ یہ لقب کس نے دیا؟ لقب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کے بارے میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان، یا خیر البشر بعد الانبیاء، اور نبیوں کے بعد کائنات کے سب سے بہتر انسان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وَأَمَّا إِنَّكَ يَا عمر، بہرحال آپ کا مسئلہ، آپ کون؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لَقَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما طلعت الشمس على رجل خيرا من عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو کس خطاب سے خطاب کیا؟ او نبیوں کے بعد سب سے بہترین ہستی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عمر اگر آپ کا میرے بارے میں یہ گمان ہے تو آؤ میں تجھے آپ کا مقام بتاتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما طلعت الشمس على رجل خیرا من عمر، کہ عمر سے بہترین کوئی انسان نہیں جس پر سورج طلوع ہوتا۔ تو مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑا اور دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام
खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा। या अमर बिन हशाम के जरिए, या उमर बिन खत्ताब के जरिए। फिर दुआ की, या अल्लाह हशाम की जरूरत नहीं, उमर ही चाहिए। अबू जहल के बारे में दुआ कबूल न हुई, मरदूद हो गया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में दुआ कबूल हो गई। वहां से मक्के वालों ने मशवरा किया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमारे माबूदों को बुरा भला कहा, जो हमारी बात को नहीं मानते, हमारे तरीके को तहस नहस कर दिया, कौन है? अबू जहल इनाम मुतय्यन करता है। कौन है वो जिसको अबू जहल 100 ऊंट देगा? इस बात पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका नकले कुफर न बाशद, जो रसूलुल्लाह का सर मेरे पास लाए, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका, उसको मैं 100 ऊंट दूंगा। दाएं बाएं तलाश किया, कोई न मिला। मक्के के काफिरों को भी पता था उमर जैसा ताकतवर कोई नहीं, उमर जैसा बहादुर कोई नहीं है। उमर की लियाकत को, उमर की ताकत को, उमर की शुजाअत को सबसे पहले जिन्होंने तस्लीम किया वो कुफार मक्का थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तैयार किया, भेजा, सर लेने के लिए गया था, देकर वापस आ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी इस्लाम नहीं लाए, मुल्क शाम का सफर किया। मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात वल इंजील। इससे पहले मैं एक बात आपको, मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ने कुरान में नकल किया, सूरह फतह की आखिरी आयत। सुलह हुदैबिया हुआ, सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से उम्रा करने के लिए आए, मदीना से उम्रा करने के लिए आए। मक्के वालों ने रोक दिया। जब रोका, कहा आपका कोई मक्के में दाखिल नहीं हो सकता। मुआहिदा लिखा, आमिर बिन सुहैल इनके और साथी मक्के से गए, मुआहिदा लिखा। सुलह हुदैबिया के मौके पे मुआहिदा लिखा, और मुआहिदा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा, और मुआहिदे में दस्तखत हुए। जब दस्तखत हुए और ये लिखा गया, हादा मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, कि ये मुआहिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आमिर बिन सुहैल के दरमियान तय पाया है। आमिर बिन सुहैल कहने लगा, ये काटो, मोहम्मद रसूलुल्लाह काटो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दे, अब हद हो गई, मैं इसका सर उठा देता हूँ। मैं अपने हाथ से मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कैसे मिटाऊं? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अली कोई मसला नहीं, मिटा दो। या रसूलुल्लाह, नहीं मिटाऊंगा। कहा कागज इधर लाओ, कागज लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाया, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा। कुरान पाक की सूरह फतह की ये आयत नाज़िल हुई, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के वालों ने कागज पे तेरे नाम को बर्दाश्त न किया, मैं खुदा क्या हुआ, मैं अपने कुरान में तेरा यही नाम नकल न कर दूं। हर नबी को नाम से पुकारा, इमाम अंबिया को नाम से नहीं पुकारा। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन, ताहा, कितने अलकाब से पुकारा। पूरे कुरान में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 4 जगह पे है, और उनमें चौथी जगह ये सूरह फतह
معه أشداء على الكفار. مسلمانوں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میں نے یہ نکتہ بیان کرنا ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ جماعت ہے جن کا تذکرہ اللہ نے انجیل کے اندر بیان کیا، تورات کے اندر بیان کیا۔ اس پہ میں تمہیں ایک جملہ پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے۔ جب شام پہنچے اور بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے، قافلے سے الگ ہو گئے، قافلہ نکل گیا، ڈھونڈا نہ ملا۔ اب جب قافلے سے تنہا رہ گئے اور مسافر، نوجوان، چھوٹے لڑکے تنہا رہ گئے اور دوسرا ملک ہے، بیت المقدس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے، اتنے میں ایک یہودی آیا اور دیکھا ایک جوان، ایک نکتے کی بات کہتا ہوں یاد کر کے لے جائیں، ایک جوان ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آ کر اس کو دیکھا، غور سے دیکھا، آگے بڑھا، پھر واپس آیا، پھر دیکھا، پھر واپس آیا، پھر دیکھا۔ کہا آپ کون؟ یہودی سوال کرتے ہیں، آپ کون؟ کہا میرا نام یہ ہے، خطاب کا بیٹا ہوں۔ اچھا آپ خطاب کے بیٹے؟ ہاں۔ کہا ایسا کریں، میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میری دعوت قبول کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مسافر، قافلے سے بچھڑا ہوا، آپ کے گھر جاؤں، دعوت کھاؤں، میرا قافلہ آگے نکل جائے گا۔ یہ کہنے لگا میرے پاس ایک ابلغ گھوڑا ہے، اربعین گھوڑا ہے میرے پاس، ہوا سے تیز چلنے والا، آپ مہربانی کریں میرے ساتھ میرے گھر آئیں، میری دعوت قبول کریں، اس کے بعد اس گھوڑے پہ بٹھا کے میں آپ کو قافلے سے ملا دوں گا۔ نہ چھوڑا، مجبوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، یہودی کے پاس گئے، دعوت قبول کی، کھانا ہوا، اور اس کے بعد یہودی ایک کاغذ لے کر آیا۔ کہا نوجوان اب میرا ایک سوال ہے۔ کہا بولو کیا؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ جب بیت المقدس کو آپ فتح کرو گے، جب آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنو گے، مجھے لکھ کر دے دو، میری زمین سے ٹیکس نہیں لو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کہا کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہا نہیں مذاق نہیں کرتا ہوں، مجھے اس کاغذ پر لکھ کر دے دو کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کرو گے میری زمین سے ٹیکس نہیں لو گے۔ کہا بڑے چاچا مذاق نہ کرو میرے ساتھ۔ کہا اچھا اگر میں مذاق کرتا ہوں مذاق ہی میں لکھ کر مجھے دے دو۔ توہن و کرہن نہ مانے میں تیرا مہمان، توہن و کرہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ جا میں حکمران ہوں گا، تم سے ٹیکس نہیں لوں گا۔ اس نے اس یہودی نے کاغذ کو اٹھایا،
اور غلاف کیا، محفوظ کر کے رکھ دیا۔ زمانہ آگے بڑھا، رسول اللہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ دنیا سے تشریف لیتے ہیں، ابو بکر کی خلافت آتی ہے، ابو بکر دنیا سے تشریف لیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو بھیجا، جاؤ ملک شام اور بیت المقدس کو فتح کرو۔ جب فوج وہاں پہنچی، کہا نہیں، لڑائی سے نہیں۔ شام کے لوگوں نے کہا لڑائی سے نہیں، بلکہ تمہارا وزیر اعظم خود آ جائے، ہم حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا، عمر آئیں، بیت المقدس آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک غلام کو ساتھ اٹھاتے ہیں، غلام کا نام اسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم غلام ایک اونٹ کو ساتھ اٹھایا۔ اس اونٹ پہ نام نفقہ بھی ہے، اس اونٹ پہ زیادہ راہ بھی ہے، اس اونٹ پہ کپڑے بھی ہے، اور وقت کا وزیر اعظم جا رہا ہے، وقت کا وزیر اعظم جا رہا ہے۔ ایک اونٹ، ایک غلام، اور نظام یہ چلایا، چند میل اسلم سوار ہوگا، چند میل امیر المومنین فاروق اعظم اونٹ پہ سوار ہوں گے۔ اس لیے کہا نا، اگر عمر جیسا ایک اور پیدا ہو جاتا، مسلمانوں یہ زمین بھی عمر کے لیے ترستی ہے، یہ آسمان بھی عمر کے لیے ترستا ہے، یہ ہوائیں بھی عمر کے لیے ترستی ہے۔ کہاں چلا گیا؟ پروٹوکول کیا ہے؟ مسلمان آج کے سرپنچ کو اس سے زیادہ سپورٹ، ایم ایل اے کی بات ہی نہیں، گاڑیاں جام کر دی، معمولی آفیسر نے گزرنا ہے، پوری دنیا کو روک کے رکھا کھلا۔ لیکن مسلمانوں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، وقت کا وزیر اعظم، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، ساتھ میں ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، اور وزیر اعظم کے کپڑوں پہ ایک نہیں، دو نہیں، 17 پابند لگے ہوئے ہیں۔ سفر شروع ہوا، حضرت عمر کی باری آتی ہے، سوار ہوتے ہیں، غلام کی باری آتی ہے، عمر مہار پکڑتے ہیں، نقید پکڑتے ہیں، رسی پکڑتے ہیں، آگے آگے چلتے ہیں، غلام کو اونٹ پہ بٹھایا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے، عمر کی چلنے کی باری آ گئی، اور اسلم کو سوار ہونے کی باری آ گئی۔ غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ سواری پہ بیٹھے، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سواری پہ بیٹھے، میں پیدل چلوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں او اسلم، اگر میں تیرا حق کھا دوں، میں تیرے حق کو ہڑپ کر دوں، میدان حشر میں مجھے اللہ کھڑا کرے گا اور کہے گا عمر تو نے اپنے محتاج کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ انصاف نہ کیا، آج قیامت میں میرے سامنے حساب دے۔ اسلم نے اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیا؟ دنیا والوں، وہ زندیق لوگ، وہ ملعون لوگ جو یہ کہتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے گھر کو جلایا، باغ فدق کو ہڑپ کیا، شرم آنی چاہیے۔ عمر کہتے ہیں اسلم اگر میں سوار ہو جاؤں کل قیامت کو کیا جواب دوں گا؟ اسلم کہتے ہیں امیر المومنین یہ یہاں کے یہودی
سمجھیں گے؟ یہاں کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ کیا تاثرات ان پہ پڑیں گے کہ وقت کا وزیر اعظم اور پروٹوکول یہ ہے، غلام سواری پہ ہے اور وزیر اعظم نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی ہے۔ فرمایا میرے اسلم غلام، چاہے دنیا والے کچھ کہیں لیکن عمر اپنی عدالت پہ آنچ آنے نہیں دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس پہنچتے ہیں، یہودی کتاب لے کر کھڑے ہیں۔ پہلی نشانی کو جب دیکھا، بیت المقدس اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا جس کا غلام سواری پہ ہوگا اور آقا نے نکیل پکڑی ہوئی ہوگی۔ پہلی علامت کو مکمل دیکھا، کہا یہ کو نبی وزیر اعظم کا نہیں، عمر وہ نہیں، عمر رسی پکڑنے والے ہیں۔ پہلی شرط کو پایا۔ دوسری شرط کہا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے کپڑوں پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہوں گے، گنے اور کپڑوں پہ پیوند 17 پائے۔ یہودی آگے بڑھے اور چابی حوالے کی، کہا وزیر اعظم امیر المومنین آپ چابی لیں اور بیت المقدس کے نظام کو سنبھالے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زمانہ یاد آ گیا، اس سے پہلے جب مجھے اسلام نہیں ملا تھا، میں بیت المقدس کے پاس آیا تھا، میں نے شام کا سفر کیا تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے بڑھتے دیوار کے اسی کونے کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پہلے تشریف فرما تھے، جہاں اسلام لانے سے پہلے بیٹھے تھے، اتفاقاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کس جگہ پر؟ جس جگہ اسلام لانے سے پہلے بیٹھے تھے اور یہودی نے دعوت کی تھی، دستخط کروائے تھے، اس جگہ پر جا کر بیٹھے۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ ٹائم گزرا، ایک بوڑھے کو لایا گیا، 2 آدمیوں نے اس کا سہارا دیا، دونوں آدمیوں نے کندھے پہ اٹھایا، بوڑھے کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے، السلام علیکم یا امیر المومنین، او امیر المومنین آپ پہ سلام ہو، آپ عمر بن خطاب ہو؟ ہاں میں عمر بن خطاب ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرانا سین یاد آیا، میں نے یہ بات کہیں سنی تھی، میں نے یہ آواز کہیں سنی ہوئی تھی، میں نے یہ شکل کہیں دیکھی ہوئی تھی۔ فرمایا یہ جب بوڑھا حضرت عمر کے پاس پہنچے، قرار کیا، جیب سے پرچہ نکالا، کہا عمر یہ دستخط آپ کے ہیں، یہ تحریر آپ کی ہے۔ عمر وہ وقت آ گیا کہ آج میری زمین سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ عمر وہ وقت آ گیا، آج میری زمین سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، او بوڑھے میاں آپ کو کیسے پتا کہ میں بیت المقدس کو فتح کروں گا؟ آپ کو کیسے پتا میں ملک کا وزیر اعظم بنوں گا؟ حضرت کیا یہ یہودی یہ کہنے لگا میں نے تورات بھی پڑھی ہوئی ہے، میں نے انجیل بھی پڑھی ہوئی ہے، میں نے آپ کے اوصاف تورات اور انجیل کے اندر پڑھ رکھے، اور جب میں یہاں آیا میں نے ان اوصاف کو مکمل دیکھا، مجھے اپنی تورات پر یقین تھا، مجھے اپنی انجیل پر یقین تھا، اور میں نے دستخط تم سے کروائے تھے۔ عمر آج وہ زمانہ آ گیا کہ آپ میری زمین سے ٹیکس نہ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدالت کا مسئلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا، صحابہ تم مشورہ بتاؤ، میں نے اسے وعدہ کیا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے، اور تم مشورہ بتاؤ۔ قانون یہ کہتی ہے، قانون یہ کہتی ہے کہ اس کی زمین سے ٹیکس لیا جائے، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یا عمر امیر المومنین
آپ یہاں قانون کے حکم کو چھوڑ دیں، آپ ایفائے عہد کریں، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ عمر ہے، اگر آپ وعدہ خلافی کرو گے کائنات میں ایفائے عہد کون کرے گا؟ عمر اس کی زمین سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ محمد کے صحابہ ہے جو رسول کی رسالت کے گواہ ہیں، جو آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا یہ وہ ہے جن کا تذکرہ اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر کیا۔ مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ عمر وہ ہے کائنات میں، عمر وہ ہے، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، عمر کا اپنا مقام ہے۔ آدم سے لے کر امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو ایسی حکومت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر سے لے کر قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عناصر اربع پر تھی، زمین پہ حکومت تھی، ہواؤں پہ حکومت تھی، آگ پہ حکومت تھی، دریاؤں پہ حکومت تھی۔ ان چار چیزوں پہ آج تک کسی نے حکومت نہ کی نہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی کو زمین پہ مارا، اور زمین، کیا عمر نے تجھ پہ انصاف قائم نہیں کیا؟ تجھے کس نے حکم دیا؟ تجھے کس نے اجازت دی؟ عمر کے ہوتے ہوئے تو ہل جائے۔ اگر عمر نے انصاف قائم نہیں کیا تو تجھے ہلنے کا حق ہے۔ زمین تجھے کس نے اجازت دی؟ فرمایا خلافت عمر کے اندر مکے اور مدینے کے اندر زلزلہ کبھی نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مدینے کے ایک پہاڑی سے آگ نکل آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو اپنی چادر لے کر بھیجا، کہا صحابی میرے پیارے، یہ میری چادر لے جاؤ اور اس آگ کو کہو ابھی عمر زندہ ہے۔ اس آگ کو کہو یہ چادر عمر کی ہے اور ابھی عمر زمین پہ زندہ ہے۔ تجھے کس نے اجازت دی کہ تو پہاڑوں سے باہر نکلے؟ وہ صحابی بیان کرتے ہیں، ابن خلدون نے لکھا ہے، وہ صحابی بیان کرتے ہیں جب میں نے عمر کی چادر دکھائی، وہ آگ جس پہاڑ سے نکلی تھی اس پہاڑ میں غائب ہو گئی۔ یہ عمر ہے مسلمانوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاص بن وائل کے بیٹے ہیں، اور عاص بن وائل وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حد سے زیادہ دشمن تھا، عاص بن وائل۔ لیکن ان کے بیٹے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر کے گورنر بنے۔ جب مصر کے گورنر بنے، خط لکھا، اور مصر کے اندر ایک طریقہ تھا، ایک رسم تھی۔ رسم کیا تھی؟ ہر سال چاند کی 11ویں تاریخ کو ایک لڑکی کو زیور پہنا کر، دلہن بنا کر اس دریا میں پھینکتے تھے۔ دریا چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ جس سال ایسا نہ کیا جائے دریائے نیل سوکھ جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر میں یہاں کا دور متعین ہوا ہو، عمر یہاں کے اندر ایک رسم چلتی ہے کہ دریائے نیل کے اندر ہر سال ایک بچی کو دلہن بنا کر دریا میں پھینکا جاتا ہے، پھر دریا میں شراب آتا ہے، ورنہ فصلیں سوکھ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ توقف کیا،
سوچ سمجھنے کے بعد خط لکھا، خط لکھا، خط دریا کو خط لکھا، مسلمانوں انسانوں کو نہیں، جنوں کو نہیں، بادشاہوں کو نہیں، دریا کو خط لکھا اور لکھا او دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور تجھے عمر حکم دیتا ہے جاری ہو جاؤ، اگر تو خود بخود بہتا ہے، تجھے عمر حکم دیتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا جب خط مصر پہنچا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں، جب خط مصر پہنچا اور عمرو بن عاص نے کہا کہ عمر کا خط آ گیا ہے، لوگوں مصر والوں چلو دریا کے پاس چلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا عجیب غریب ڈرامہ ہے، ہم نے تو عورتوں کو بہایا پھر فصلوں کو آباد کیا، مسلمان عجیب کرشمہ دکھانے لگے، چلو دیکھتے ہیں کیا کمال ہے مسلمانوں کا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو لیا، اس کاغذ کے پرچے کو لیا اور دریائے نیل کے اندر پھینک دیا۔ عمرو بن عاص نے کہا او دریائے نیل، یہ خط امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اس خط کے اندر یہ حکم ہے، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے چلتا ہے، اگر خود چلتا ہے کوئی ضرورت نہیں۔ اور مصر والے لوگ گواہ، فرمایا شام کو دریا میں خط ڈالا، صبح 12 ہاتھ دریائے نیل اوپر آ چکا۔ مسلمانوں یہ عمر کی حکومت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر منبر پہ خطاب کرتے ہیں، اچانک کہا یا ساری الجبل، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے امیر بنا کر بھیجے تھے، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آیا، سامنے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دشمن یہ ارادہ کرتا ہے ہم پیچھے سے حملہ کریں گے، مسلمانوں کو تہس نہس کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے ہٹ گئے، حضرت عمر نے دیکھا دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آتا ہے، ساریہ سامنے کھڑا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا ساریہ الجبل، اور ساریہ پہاڑ پہ چڑھو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی اور میرے کان میں آواز آئی ساریہ پہاڑ پہ چڑھو۔ جب ساریہ پہاڑ پہ چڑھا دیکھا مخالف کا لشکر پیچھے سے آ چکا تھا، حملہ کیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، ساریہ جیت کر مدینے آتا ہے۔ یہ صحابہ ڈیٹ لکھ کر رکھتے ہیں۔ حضرت عمر سے کہا، صحابہ نے عمر آج آپ نے خیر کی عادت کام کیا ہے، عمر آپ نے ایسا کام کیا ایسے پہلے نہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا میرے سامنے پردے ہٹ گئے، میں نے دیکھا ساریہ سامنے ہے، دشمن کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے اور میں نے ساریہ کو آواز دی۔ حضرت ساریہ جب واپس آئے کہا ساریہ فلاں ڈیٹ تھی، یہ ٹائم تھا، کیا ماجرا ہوا؟ حضرت ساریہ کہتے ہیں میں نے ہوا میں ایک آواز سنی، مجھے عمر کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، میں نے آواز سنی، عمر کی آواز میں نے سنی، ساریہ پہاڑ پہ چڑھو، اگر آواز نہ جاتی تو ہم ہار جاتے۔ تو مسلمانوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے 4 چیزوں کی حکومت کی ہے۔ حضرت عمر آسمان سے ان کا خطاب ہوا، قرآن مقدس کے اندر 17 مقامات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ انشاءاللہ الرحمن حضرت عمر کی سیرت پہ آگے میں پھر بیان کروں گا۔ حضرت عمر وہ صحابی ہے جو مراد رسول ہے، تمام صحابہ مرید رسول ہے، میرا عمر مراد رسول ہے۔ عمر کون ہے؟ عمر خلیفہ ثانی ہے۔ عمر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ رسول اللہ کے سسر ہے۔ عمر کون ہے؟ حفصہ کے ابا ہے۔ عمر کون ہے؟ علی کے داماد ہے۔ عمر کون ہے؟ آسمانوں میں جن کا انتخاب ہوتا ہے۔ عمر کون ہے؟ عمر کون ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ او دنیا والو یہ آیت سورہ نساء کے اندر میرے عمر کی شان میں نازل ہوئی، وقت نہیں میں اس کی تفسیر بیان کرتا۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال